نہیں بھول گیا تھا جیسے آج کل کے مالدار اللہ کو بھول گئے. بلکہ ایک بات کہوں گا، پتہ نہیں کہاں تک صحیح لکھی ہے سیرت نگاروں نے، فرعون دن بھر لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں روتا تھا، کہتا ہے مولا خدا تو ہی ہے، میں لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. آپ اندازہ کریں، آپ اندازہ، اسی لیے قدرت نے اس کو اتنے دن مہلت دی، اتنے دن اس کو مہلت ملی. میں کہتا ہوں فرعون رو رہا ہے راتوں کو، فرعون رو رہا ہے. اے کلمہ پڑھنے والے، کیا کبھی تو نے اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی آنسو بہائے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کہاں ہو، کس دنیا میں ہو؟ یاد رکھنا یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے. کیا کورونا کی مہاماری اور کورونا کی قیامت صغریٰ میں تم نے بڑے بڑے طاقتور پہلوانوں کو، نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اترتے نہیں دیکھا؟ اور تم نے نہیں سیکھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، یہ دنیا مکار ہے، مکار، یہ دنیا فریبی ہے، فریبی. اسی دنیا میں ہم نے کورونا کے دور میں چھوٹی سی عمر میں دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹا شریک نہیں ہوا، بیٹے کے جنازے میں باپ شریک نہیں ہوا، دادا کے جنازے میں پوتے شریک نہیں ہوئے، پیروں کے جنازے میں مریدین شریک نہیں ہوئے، مریدوں کے جنازے میں پیر شریک نہیں ہوئے. ذرا سوچو تو صحیح، یہ دنیا ہی دنیا ہے. اس مکار دنیا کا کیا حال ہے؟ میرے امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. میرے بھائیو آخرت کی تیاری کرو. جس دن موت کی ہچکیوں سے، جس دن موت کے تلخ جام سے یہ آنکھیں بند ہو جائے گی اور جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ جائے گا، میرے بھائی تیری فیکٹریاں، تیری کمپنیاں، تیرے اے ٹی ایم، تیرے پی ٹی ایم، تیرے بینک بیلنس، تیری زمین، تیری جائیداد، تیرے مکان، تیرے محلات، تیری بیویاں، تیرے بچے، کچھ تیرا نہیں ہوگا. یہ ایک جھوٹے خواب کی طرح دنیا ہے. اللہ اللہ، جب آنکھیں بند ہوگی تو اکیلا ہوگا، تو اکیلا ہوگا. میرے بھائی ایک فقیر کے دل کی فغاں کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کر لے میرے بھائی، اس دن تو اکیلا ہوگا، نہ کوئی تیرا ساتھی ہوگا، نہ کوئی تیری سنگت ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گا. مال اتنا دھوکے باز، ادھر روح نکلی وہ وارثوں کا ہو گیا. دوستوں کا حال یہ ہے کہ لوگ جنازے میں بھی شرکت کرنے کے لیے کتراتے ہیں. اللہ اللہ، جو وفا کریں گے اتنی وفا کریں گے، جو وفا کریں گے بس اتنی وفا کریں گے کہ قبر میں تجھے ڈال کر کے منو مٹی کے نیچے دبا کر کے واپس لوٹ جائیں گے. اس وقت کا اندھیرا کیا ہوگا؟ ارے اپنے 10x10 کے کمرے میں اگر پاور بند ہو جائے تو اس کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہائے قبر کی گرمی کیا ہوگی، قبر کا اندھیرا کیا ہوگا، قبر کی تاریکی کیا ہوگی. میرے بھائی جو اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، آخرت کی تیاری کرو. کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے؟ کب تک دنیا میں مگن رہو گے؟ کب تک دنیا میں مست رہو گے؟ کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو. صدیق اکبر جیسی شخصیت، حضرت صدیق اکبر، ابو بکر صدیق، صبح کے وقت آپ رستے سے گزر رہے ہیں، صبح کے وقت رستے سے گزر رہے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ کے سن لیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے، تھوڑی دیر سن لیں. میں نظر لینے سے کسی گھمنڈ کی وجہ سے انکار نہیں کر رہا ہوں. ہمارے آقا کا فرمان ہے کوئی ہدیہ دے تو لو، جو انکار کرے گا ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ مانگے گا بھی تو لوگ نہیں دیں گے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ رہا ہوں آپ کا سب سے بڑا نذرانہ میرے لیے یہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں آپ اس کو غور سے سن لو، اس نیت کے ساتھ کہ عمل کرو گے. اس سے بڑا کوئی نذرانہ میرے لیے آپ کی طرف سے نہیں ہے. یہ جو ہے وہ یہ بھی ختم ہونے والا، یہ بھی دوسروں کے لیے ہے. یہ جو تم سن کے عمل کرو گے، اور میں کہہ رہا ہوں اگر یہ اللہ کو پسند آ گیا تو یہی آخرت میں نجات کا سبب ہے. توجہ کرو، دھیان دو، دھیان دو. اور آپ سے کہتا ہوں جس کے دل میں اس وقت میرے لیے نیت ہے کہ میں وہ مجھے نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہے، اگر چاہتا ہے نذرانہ پیش کرنا، تو جتنی رقم آپ مجھے دینا چاہتے ہیں اس مجمع میں اتنی رقم کو آپ سنبھال کے لے جائیں، اور کل صبح اپنی مسجد کے امام کو وہ میری طرف سے نظر پیش کریں. ٹھیک ہے؟ اب کوئی ادھر نہیں آئے گا، صرف لوگ غور سے سنیں گے. بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟
ہاں لیکن یہاں اس لیے کرو گے کہ یہاں سب مجمع دیکھ رہا ہے، وہاں اس لیے نہیں کرو گے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ درود شریف ایک بار بلند آواز سے پڑھے، سب اپنی جگہ بیٹھ کر کے گفتگو سنیں۔ رب ایک بار درود شریف پڑھ لے، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عرض کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی صبح کے وقت ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، دیکھا کچھ چڑیا ہے، چڑیا، وہ چڑیا چہچہا رہی ہے۔ صبح کے وقت چڑیا چہچہاتی ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا، چڑیا چہچہا رہی ہے۔ تو صدیق اکبر ان چڑیوں کو چہچہاتا دیکھ کر رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چڑیوں کی چہک کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے۔ ابو بکر اس لیے رو رہا ہوں، کہا حضور آپ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے، آپ چڑیا کو خوش نصیب کہہ رہے ہیں؟ تو اب فکر سنو، صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، لیکن اللہ ابو بکر سے حساب لے گا۔ تو اللہ ابو بکر کو کیا جواب، اللہ پاک کی بارگاہ میں ابو بکر کیا جواب دے گا؟ اللہ جب ابو بکر سے حساب لے گا تو ابو بکر کیا جواب دے گا اپنے اللہ کو؟ یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ جس کی تقدیر میں رسول اللہ کی زیارت لکھی ہوئی ہو، وہ صدیق اکبر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس تصور سے رو رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں رسول اللہ کو دیکھنے والا رو رہا ہے اور یہاں ہیرو کو ننگا دیکھنے والا کہاں لگا رہا ہے کہ میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا، جنت تو میرے باپ کی ہے۔ سوچو اس کا مطلب اللہ کے دین سے دور ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور کس قدر اپنا نقصان کر رہے ہو۔ یہ صدیق اکبر کی فکر آخرت ہے۔ اور فاروق اعظم کی بات، اللہ اکبر، سیدنا عمر ابن خطاب کا حال تو یہ تھا کہ اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ رونے کی وجہ سے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ اور سیدنا فاروق اعظم اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے، جب شام کو گھر آتے تھے تو اپنے پیر پر خود ہی چابک مار کے کہتے تھے، چابک مار کر کہتے تھے کہ آج تو نے کیا نیکی کی وہ بتا، اور اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا وہ بتا۔ جب سیدنا فاروق اعظم کو غسل دیا جانے لگا تو فاروق اعظم کے پیروں پر چابک کے نشان تھے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کے پیروں پر یہ چابک کے نشان کیسے ہیں؟ تو ان کے شہزادوں نے کہا تمہیں نہیں پتا، جب امیر المومنین رات کو گھر آتے تھے تو اپنے پیروں پہ چابک مار کے کہتے تھے بتا اے پیر آج اللہ کی فرما برداری میں کتنا چلا اور اللہ کی نافرمانی میں کتنا چلا۔ آؤ بڑے بڑی باتیں کر رہے ہو، جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور کیا ہے، اور بڑی بڑی باتیں اتنی، کلمے کا ترجمہ تک ہمیں یاد نہیں، کلمہ صحیح طور پہ پڑھ نہیں پاتے، درود ابراہیم تک آج تک یاد نہیں کیا میرے بھائیوں، اور گھمنڈ کتنا ہے ہم جنت میں جائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً اللہ جسے چاہے ڈال دے جنت میں، لیکن میرے بھائیوں ہم تو جہنم کی راہ پر ہی چل رہے ہیں۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فاروق اعظم کی زندگی کا اینڈ بتاؤں، آپ کیا ہم کیا، ہم نے آج دین کو کھیل بنا لیا، دین کو تماشا بنا لیا، دین کو اللہ اکبر اور دین کی باتوں کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنا لیا۔ جس وقت فاروق اعظم کی شہادت ہو رہی تھی، پہلے آپ کو بتاؤں جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے فاروق اعظم کون ہے۔ وہ فاروق اعظم جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر زبور میں ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے، وہ فاروق اعظم جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل دے، وہ عمر ابن خطاب فرمایا جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہیں گے یہ امت فرقوں میں نہیں بٹے گی، اسی لیے فاروق اعظم جب تک اس امت میں رہے امت میں فرقے نہیں ہوئے، فاروق اعظم کے بعد امت فرقوں میں بٹی ہے، یہ عمر ابن خطاب کی شان ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اللہ اللہ جب